میں دادی امیرن کے گھر سے واپس آئی تو گھر آ کر دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا ٹھاٹھ ہیں ان کا شاندار گھر اور رہن سہن، کھانا پینا، پہناوا، سب ہی بے حد شاندار اور قابل رشک تھا۔ گھر میں ملازمین کی فوج تھی، 2-3 ملازمائیں تو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھیں، اور دادی امیرن سفید بے داغ ریشم کا کرتا اور کاٹن کا چوڑی دار پاجامہ ہمیشہ زیب تن کیے ہیں۔ پان بہت شوق سے کھاتی تھیں، مگر نہایت نفاست سے۔ کیا مجال جو ان کے سفید لباس یا سفید بستر پر ایک بھی دھبا دکھائی دیتا ہو۔ خوش مزاج بھی تھیں، ان سے باتیں کرنے بیٹھو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بڑے دل والی، ایسی کہ کوئی ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ حد ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ امی نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب انہی دادی امیرن کے گھر کھانے کے لالے پڑے ہوتے تھے۔ شوہر سدا کے بیمار، پھر بھی اللہ کی شان کہ اللہ اولاد دے رہا تھا۔ دادی امیرن میرے ابو کی چچی تھی۔ امی جب شادی ہو کر آئی تھیں تو تبھی انہوں نے دادی امیرن کے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے دیکھے تھے اور ان کے شوہر کو صحتیاب ہوتے دیکھا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی سب سے بڑی تھی اور بیٹے تینوں چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بہت شاندار طریقے اور دھوم دھام سے کی تھی۔ آس پاس کے کنبے بھی دعوت میں مدعو ہوتے تھے۔ کتنے ہی دن ان کی شاندار حویلی میں چراغاں اور گاؤں والوں کی موج ہوتی تھی۔ عام لوگوں کا کہنا تھا کہ دادی امیرن کے کچے گھر سے کوئی خزانہ نکلا ہے، اور یہ بات انہوں نے لوگوں سے پوشیدہ رکھی ہے۔ براہ راست ان سے اس بات کو پوچھنے کی کسی میں جرأت نہیں ہوئی تھی۔ دادی امیرن مجھ سے بے حد پیار کرتی تھیں۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتی، مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، بلکہ میرا بہت شکریہ بھی ادا کرتی کہ میں اپنے گھر اور بچوں کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے آتی ہوں۔ اس دن ان کے بارے میں بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر دادی امیرن سے میری ملاقات ہوئی تو میں باتوں ہی باتوں میں ان کے اس طرح اچانک دولت مند ہونے کا راز جاننے کی کوشش کروں گی۔ پھر ہوا یوں کہ اچانک ہی میرے پاس دادی امیرن کا پیغام آیا کہ انہوں نے مجھے بلوایا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے علی سے کہا کہ ہمیں پہلی فرصت میں دادی کی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے، اور پھر اگلے ہی دن نماز کے بعد علی نے مجھ سے کہا کہ چلو تمہیں دادی کے گھر ڈراپ کرتا ہوا میں آفس چلا جاؤں گا۔ چند منٹ رک کر میں بھی ان کی خیریت پوچھ لوں گا، تم سارا دن ان کے پاس رہنا، شام کو آفس سے واپسی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ذرا زیادہ ٹائم ملے تو دادی کے پاس بیٹھوں، اس لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ماسی شریفہ حسب معمول 8 بجے آ گئی تھیں۔ میں نے اسے بچوں کے پاس چھوڑا اور علی کے ساتھ دادی کے گھر آ گئی۔ دادی اپنے بستر پہ لیٹی تھی۔ مجھے دیکھا تو ایک کمزوری مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ ان کی سرخ و سفید رنگت پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور اور نڈھال سی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے نزدیکی بیڈ پر ہی بٹھا لیا۔ میں ان کی بیماری کے متعلق پتہ کرتی رہی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں وہ اپنے ماضی کا ذکر کرنے لگی، دوسرے رشتہ داروں کا ذکر کرنے لگی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے اتنی دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ تھوڑی فریش ہو گئی ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ آج دادی اپنی ماضی کی یادیں تازہ کر رہی ہیں تو لگے ہاتھوں میں ان سے وہ باتیں پوچھ لیتی ہوں جو بہت دنوں سے میرے دل میں کھٹک رہی تھیں۔ تب میں نے بہت محتاط الفاظ کا استعمال کیا۔ دادی، ایک بات پوچھوں اگر آپ ناراض نہ ہوں، اور اگر آپ کو میرا سوال ناگوار گزرے اور آپ جواب نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے قطعی برا نہیں لگے گا۔ ارے ایسی کون سی بات ہے، تم پوچھو، دادی نے قدرے حیرانی سے کہا۔ دادی، امی بتایا کرتی تھی کہ جب وہ بیاہ کر آئی تھیں تب آپ کے یہ حالات نہیں تھے، لیکن اچانک ہی سب نے آپ کے حالات تیزی سے بدلتے دیکھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ایک بات جو عام ہے وہ یہ کہ شاید آپ کے گھر سے زمین کے اندر سے کوئی خزانہ نکلا تھا، سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا گڑھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، اور اختر جو آپ کے شوہر کے ماموں زاد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سونار کے پاس دادا کو سونے کی اشرفی بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کیا ایسا کچھ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے بہت ہمت سے آخر اپنے لبوں پر مچلتا ہوا سوال کر ہی ڈالا۔ میرے سوال پر دادی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ خاموشی سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ دکھائی دیا، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے دل میں بھی یہی شکوک و شبہات ہیں۔ سوری دادی، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید آپ کو برا لگا ہے، میں نے شرمندگی سے پر لہجے میں کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، پھر میری جانب سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا تو وہ بولی،
نہیں میری جان، تمہارے سوال پر میں قطعی ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے برا لگا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک اس بارے میں کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ آج تم پہلی فرد ہو جو یہ سوال کر رہی ہو، لیکن اگر اس وقت کوئی اور مجھ سے یہ سوال پوچھتا تو میں نہ بتاتی، کیونکہ مجھے اس نے بتانے سے منع کیا تھا۔ دادی ذرا سانس لینے کو رکی تو میں نے جھٹ سے پوچھا، کس نے منع کیا تھا؟ میری سہیلی نے، دادی نے آہستہ سے جواب دیا اور سر کو تکیے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن آپ کی سہیلی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ہی تو تعلق ہے، اس سارے ٹھاٹ باٹ کا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر میری جانب گہری نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، تب دادی نے اس خاموشی کو توڑا اور بولی، آج تمہارے سامنے اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیتی ہوں، لیکن اس کہانی کو اپنے دل میں چھپا کر رکھنا اس وقت تک جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے دادی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی کروں گی، میں نے خوشی سے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ دادی تھوڑی دیر چپ لیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر بولی، مجھے سب سے پہلے تمہیں اپنے حالات بتانے ہوں گے کہ میں کن حالات میں رہی تھی اور قدرت نے کس طرح اپنا کرم کیا۔ بس تم اتنا کرنا کہ مکمل خاموشی سے میری باتیں سننا، مجھے ٹوکنا نہیں، ورنہ میں کچھ بھول بھی سکتی ہوں۔ جی دادی۔ میں سر تا پا ہمتن گوش ہو گئی۔ میرے والدین کچھ زیادہ کھاتے پیتے گھرانے کے نہیں تھے، بس اتنا تھا کہ ہم نے کبھی فاقے نہیں دیکھے تھے۔ عید بقرعید پر نئے جوڑے بھی بن جایا کرتے تھے۔ میری اماں بہت زیادہ سنجیدہ مزاج کی تھی تو ابا بھی خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ مجھ سے بڑی بہنیں بھی ان دونوں کی طرح ہی تھیں، لیکن میں اللہ جانے کس پر چلی گئی تھی۔ ہر وقت پٹر پٹر باتیں کرنا، جلدی دوسروں سے گھل مل جانا، ہر وقت کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا میرا وتیرہ تھا۔ ہر وقت ہنسنے پر ماں سے ڈانٹ بھی خوب پڑتی تھی، لیکن میں نے اپنی عادت نہیں بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اور رنگ و روپ بخشا تھا، سو میری بہت سی سہیلیاں تھیں۔ میرے پاس ایک ہی کپڑے کی گڑیا تھی، جس کی نہ جانے میں نے کتنی شادیاں کر ڈالی تھی۔ گڑیا کو رخصت ضرور کرتی تھی، لیکن بعد میں لڑ جھگڑ کر اپنی گڑیا واپس لے آتی تھی۔ وہ دن بھی بہت اچھے تھے، بے فکرے، نہ کسی کی پرواہ نہ پریشانی۔ اور اس دن تو میں واقعی پریشان ہو گئی جب میں نے سنا کہ ماموں رفیق کے بیٹے سلطان سے میری شادی ہو رہی ہے۔ لو بھلا بتاؤ، شادی اور وہ بھی میری؟ ابھی تو مجھے اپنی گڑیا کی اور بھی شادیاں کرنی ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، چل چل بس کر اور پھینک پرہیز موئی گڑیا کو، کمبخت کی نہ جانے کتنی شادیاں کرا چکی ہے، پہاڑ جیسا قد نکالا ہے اور ابھی تک بچی کی بچی بنی ہوئی ہے۔ اماں نے پیار سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اماں ابھی تو آپا موجود ہے، وہ مجھ سے بڑی بھی تو ہے، تو پہلے آپ اس کی شادی کر دیں۔ میں نے منہ پھلا کر کہا، تیرے ماموں نے تجھے مانگا ہے، عمران کے لیے بھی تیری تایا تائی نے بات کی ہے۔ اب اپنے ابا کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا، بیٹیوں کا زبان کھولنا بہت بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہوتی ہے۔ ماں نے کچھ غصے اور کچھ پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں اس الہڑ عمر میں شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہننے کے لیے ملیں گے۔ شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن تو میں خاموش سہمی سہمی سی رہی، پھر زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میری وہی ساری حرکتیں واپس آ گئیں، وہی ہنسنا بولنا۔ 1 سال کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہو گیا اور اسی سال ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرے سال بیٹی پیدا ہو گئی، تیسرے سال پھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سارا دن گھر کا کام، اوپر سے مامی ایسی بیمار پڑی کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ ان کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی تھی۔ میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، نہ میکے جانا یاد رہتا اور نہ ہی کوئی اور بات۔ 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں مجھے مزید صدمات سے گزرنا پڑا۔ یکے بعد دیگرے میرے اماں، ابا اور مامی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے۔ میں ایک بار پھر امید سے تھی، لیکن اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ بچے سمجھدار ہو گئے تھے، میں بچوں کے ساتھ بچہ بن کر رہتی، ان کے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی، ہنستی بولتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو بخار آ گیا۔ ہم نے اس بخار کو معمولی سمجھا، لیکن وہ بڑا ظالم نکلا۔ سلطان کا آدھا جسم مفلوج کر گیا۔ میں ان دنوں بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ سلطان کے بستر پر پڑنے کی وجہ سے روزگار کا سلسلہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت میری آپا نے میری در پردہ بہت مدد کی۔ وہ اناج اور گھر کی روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں مجھے خفیہ طور پر پہنچایا کرتی تھی۔ ایک دن سارے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھانا کھانے کے لیے بیٹھی۔ میں صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک بالکل سفید رنگ کی بلی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔
اور یک ٹک میری جانب دیکھنے لگی۔ میں جو پریشان کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہے میری طرف؟ کھانا کھائے گی؟ بھوکی؟ بلی نے بہت دھیمی سی آواز میں میاؤں کہا۔ اچھا میں سمجھ گئی، تو بھی بھوکی ہے، ٹھہر میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ میں جو اپنی عادت سے مجبور کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، یہ کہتے ہوئے اٹھ کر گئی اور اندر سے ایک ٹوٹی ہوئی ناکارہ رکابی اٹھا کر لائی اور ایک مٹی کا آب کورا بھی پانی بھر کر لے آئی۔ پھر اپنی روٹی سے آدھی روٹی توڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور سالن میں بھگو کر اس کے آگے رکھ دیے اور کہا، لو جی آپ بھی کھاؤ، بھئی معاف کرنا آج گوشت نہیں ہے، بہت دن ہو گئے گوشت ہم نے بھی نہیں کھایا، بس اللہ جو کھلا دے پیٹ بھر جائے یہی اس کا بہت شکر ہے۔ میں مزے سے بلی سے باتیں کر رہی تھی، وہ کھانے لگی، تھوڑا سا کھاتی پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھتی، دھیرے سے میاؤں کرتی اور پھر کھاتی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا، پانی پیا اور چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ کر باہر کود گئی اور پھر وہ بھی مجھے اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً دکھائی دینے لگی۔ میں جو کچھ بھی کھاتی اسے ضرور کھلاتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ عام بلیوں کے برعکس ہر چیز کھا لیتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب تھی، ایک تو میری اپنی حالت کافی خراب تھی، ان دنوں چلنا پھرنا اتنا مشکل ہوتا تھا، دوسرے سلطان کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ دائی اماں میرا معائنہ کرنے کے لیے گھر آیا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو بہت کمزور ہے، دودھ پیا کر اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا کر۔ میں یہ سب عیاشیاں کیسے کر سکتی تھی؟ میرا خرچہ تو خود میرے رشتہ دار پورا کرتے تھے، سلطان کی دوا اور بچوں کا کھانا۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچوں اور سلطان کو کھانا کھلانے کے بعد ہنڈیاں دیکھتی تو خالی نظر آتی، مجھے فقر کرنا پڑتا، تو ایسی حالت میں کمزور ہونا تو فطری بات تھی۔ اس روز سلطان کی بہت طبیعت خراب تھی، میں نے بچوں کو آپا کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں سلطان کے پاس بیٹھی تھی اور وہ میری حالت دیکھ کر رونے لگے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اللہ سے اپنے لیے موت مانگنے لگے کہ میرا وجود خواہ مخواہ تمہارے اوپر بوجھ بن گیا ہے، اچھا ہے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھا اور انہیں سمجھانے لگی، لیکن ان کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئی، صحن میں چارپائی پڑی تھی اس پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے سامنے بہت سے مسائل سر اٹھائے کھڑے تھے اور میرے ہاتھ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ان پریشان کن لمحات میں صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ میں ہچکیاں لے لے کر بری طرح رو رہی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ وہ غیب سے میری مدد فرمائے۔ تب مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دوپٹے کا پلو کھینچا ہو۔ میں بری طرح چونک پڑی کیونکہ میرے اور سلطان کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ سلطان تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ وہی سفید بالوں اور نیلی آنکھوں والی بلی اپنے اگلے دونوں پنجے چارپائی کی پٹی پر ٹکائے ہوئی تھی۔ اس نے ہی میرے دوپٹے پر پنجہ مارا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس نے میاؤں کہا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیوں رو رہی ہو۔ کیا ہوا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، تجھے اگر بھوک لگی ہے تو کہیں اور چلی جا، میرے پاس تو اس وقت زہر بھی نہیں ہے جو ہم سب کھا کر ہمیشہ کے لیے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، جا۔ جاتی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور میاؤں میاؤں کرتی رہی۔ اندر سے سلطان کی آواز آئی تو میں دوپٹے سے اچھی طرح اپنے آنسو صاف کر کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ شام کو جب آپا بچوں کو لے کر آئی تو اپنے ساتھ کھانے کی بہت سی چیزیں لے کر آئی تھی۔ ایک چھوٹی بالٹی میں دودھ بھی تھا۔ آپا نے مجھ سے پیار سے کہا کہ وہ یہ دودھ میرے لیے لائی ہیں۔ اصلی گھی تھا، سوجی، میوہ، چاول، دالیں، آٹا، غرض سب کچھ تھا۔ آپا کی اتنی مہربانی دیکھ کر میں آپا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو میری چھوٹی بہن ہے، تو ہر وقت ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے، میں تیرا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت بچوں کو لے کر آ گئی ہوں، کل پھر سے لے جاؤں گی، تو فکر نہ کر، اللہ بہتر کرے گا۔ کب آپا، کب اور کیسے؟ سلطان کا حال تو دیکھو، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، کون کما کر لائے گا ان بچوں کے لیے؟ اور تم بھی کب تک اپنے میاں اور ساس سے چھپ چھپ کر میری مدد کرتی رہو گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اللہ جب مصیبت دیتا ہے تو اسے ٹالتا بھی وہی ہے، سلطان بھی اچھے ہو جائیں گے، وہی کمائیں گے اپنے بچوں کے لیے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب میں تیرے بہنوئی اور اپنی ساس سے چھپ کر یہ سامان نہیں لائی ہوں، انہیں بتا کر ان کی اجازت سے لائی ہوں۔ میں تو خواہ ہی ڈر رہی تھی، وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، آپا نے ایک بار پھر مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپا روزانہ آتی تھی، صبح بچوں کو لے کر جاتی اور شام کو واپس چھوڑ جاتی تھی۔ اس روز میں نے اس بلی کو دیکھا، وہ سارے گھر میں بے قراری سے گھوم رہی تھی، شاید بچوں کو تلاش کر رہی تھی، حسب عادت میرے پاس آ کر میاؤں میاؤں بھی کر رہی تھی۔ اس روز میری طبیعت بہت خراب ہو گئی،
میں نے آپا کی ہدایت کے مطابق دودھ گرم کر کے اس میں اصلی گھی ڈالا اور پینے لگی۔ وہ بلی پھر میرے پاس آ گئی۔ میں نے تھوڑا سا دودھ کٹورے میں ڈال کر اس کے آگے رکھ دیا، جسے اس نے پی لیا، پھر صحن میں جا کر دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سلطان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ آپا بھی شام کو آنے والی تھی۔ سلطان کو اپنی طبیعت کی خرابی کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہیں سوتا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ میں درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ وہ بلی اس وقت بھی کمرے میں آ گئی اور بے قراری سے میرے ارد گرد ٹہلنے لگی۔ میں جھنجھلائی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ تیز لہجے میں بلی سے کہا، کیا میرا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ کبھی تیرے ہاں بچہ نہیں ہوا؟ کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو اللہ کرے تیرے بھی بچے ہوں۔ میری بات سن کر وہ چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی اور میں اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ تبھی آپا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے انہیں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپا تم اس وقت کیسے آ گئی؟ آپا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں تو خود حال سے بے حال ہو رہی تھی، اس لیے آپا کی خاموشی کو محسوس نہیں کیا۔ شاید وہ زیر لب کوئی دعا پڑھ رہی تھیں۔ پھر اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میرے ہاں بیٹا آیا تھا۔ ہوش و حواس درست ہوئے تو مجھے آپا کی خاموشی عجیب لگی۔ وہ چپ چاپ کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے 2-3 دفعہ انہیں پکارا تو انہوں نے لمحے بھر کو میری جانب دیکھا، ان کے لب مسکرائے، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ فوراً ہی واپس آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کے لیے تھا۔ وہ انہوں نے میرے قریب رکھا اور جھک کر میرے بیٹے کو پیار کرنا چاہا، لیکن تیزی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ کیا ہوا آپا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ اس لمحے انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اف میرے خدا! آپا کی گہری سیاہ آنکھیں، ان آنکھوں میں ہزاروں حسرتیں تھیں، اداسی تھی۔ اچانک آگے بڑھ کر آپا نے میرا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے لب میری پیشانی پر رکھ دیے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے میری پیشانی پر رکھ دیے ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا اور شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو مجھے اپنے کانوں میں شور سا سنائی دیا۔ بچے اور آپا میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ آپا میرا نام لے لے کر پکار رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور اس میں شدید درد تھا۔ آپا کا چہرہ سامنے آیا تو میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا امیرن؟ آنکھیں تو کھول، مجھ سے بات کر میری بہن۔ آپا کی بھرائی ہوئی آواز اور محبت سے لبریز لہجے نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آپا تم میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں میں تیری آپا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیسی نیند سو رہی تھی؟ بڑی مشکل سے جاگی ہے۔ ہم تو پریشان ہو گئے تھے۔ اور یہ منا کب آیا؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ آپا نے کہا تو میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے ساتھ کون تھا؟ وہ کون تھی جس کی آنکھوں میں دیے جل بجھ رہے تھے اور جس نے مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ فی الحال وہ یہ بات آپا کو بتا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہا، گلی سے آپا حمیدہ آ گئی تھی، سب خیر رہی۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا ٹائم ہوا ہے تو آپا نے بتایا کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، گویا دن ڈھل چکا تھا۔ آپا مجھ سے یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی کہ میں گھر بتا کر آتی ہوں کہ میں 2-4 دن یہیں رہوں گی، پھر آپ پورا ہفتہ میرے ساتھ رکیں۔ آپا کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے رکنے کے لیے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اتنے دن آپا نے میرا بہت خیال رکھا، محلے والے اور رشتہ دار بھی آتے رہے۔ اس دن آپا میرے اور بچوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ میں نہا کر بیٹھی تو آپا نے پنجیری کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھ میں تھما دیا کہ میں کھا لوں، پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ تب وہ سفید بلی ایک بار پھر میرے پاس آئی اور اس نے اپنے آگے کے پنجے چارپائی کی پٹی پر لگائے اور بولی، میاؤں۔ ہاں تو ہی رہ گئی تھی مبارکباد دینے کے لیے۔ خیر مبارک۔ میں نے حسب عادت اس سے بات کی، پھر پیالے سے تھوڑی سی پنجیری نکال کر زمین پر رکھ دی اور کہا، لے تو بھی کھا، لیکن یاد رکھ جب تیرے ہاں بچہ ہو تو تجھے میری دعوت کرنی پڑے گی۔ اپنی بات کہہ کر میں خود ہی زور سے ہنس پڑی۔ اس نے مجھ سے ایک بار پھر میاؤں کہا اور زمین پر پڑی پنجیری کھانے لگی، پھر اطمینان سے بیٹھ کر اپنا منہ چاٹنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں بچے کو گود میں لے کر سلطان کے پاس گئی اور انہیں بچے کو دکھایا۔ انہیں اپنی بے بسی اور بے کسی کو محسوس کر کے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، میں کتنا بے بس اور بے کس ہوں، تمہاری اس مشکل گھڑی میں بھی تمہارے کام نہ آ سکا۔ یہ کس وقت پیدا ہوا اور گھر کون آیا مجھے بالکل بھی نہیں پتا چلا۔ نہ جانے کیوں اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ میرا مفلوج جسم کسی کے کام نہیں آ سکتا، اس سے اچھا تو وہ بخار مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔
میں تو تمہارے اوپر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ سلطان یہ کہتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑے۔ ان کو اس طرح روتے دیکھ کر میں بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی۔ میں روتے ہوئے انہیں تسلی دے رہی تھی کہ شاید اللہ کو ہماری آزمائش مقصود ہے اور اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی انسان پر اس کی قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس طرح سیاہ اور طویل رات گزر جاتی ہے اور پھر سورج نکل آتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح ہمارے برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیں صبر سے اچھے دنوں کا انتظار کرنا ہے، اور اچھے دن تبھی آئیں گے جب اللہ چاہے گا۔ آئندہ اپنے آپ کو کبھی بوجھ مت سمجھنا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارا ہر کام ہو ہی رہا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل اور قناعت کرتے ہیں، اللہ اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم اور محبت ڈال دیتا ہے۔ میں اب فارغ ہوں نا، تو آپ دیکھیے گا کہ میں محنت کروں گی، اپنے بچے بھی پالوں گی اور آپ کا علاج بھی کرواؤں گی۔ تم محنت کرو گی؟ کیا کرو گی تم؟ انہوں نے چونک کر غصے سے کہا۔ میں بہت اچھی سلائی اور کڑھائی کر لیتی ہوں، گھر بیٹھ کر وہی کروں گی، اللہ برکت دے گا، بس آپ گھبرایا مت کریں۔ آپ ہیں تو میری ہمت سلامت ہے، آپ نہیں رہے تو میں بھی نہیں جی سکوں گی۔ میں دیر تک سلطان کے ساتھ بیٹھی حوصلہ افزا باتیں کرتی رہی۔ تبھی میں نے کمرے کے دروازے کے پاس اس بلی کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے سلطان کا دھیان بٹانے کی غرض سے ان کی توجہ اس سفید بلی کی جانب دلائی کہ دیکھیے کتنی پیاری بلی ہے، یہ تو خود بخود ہمارے گھر پل گئی ہے۔ میرا یہ جملہ ادا ہوا ہی تھا کہ وہ بھاگ گئی۔ پھر 2-3 روز تک وہ مجھے گھر میں دکھائی نہیں دی۔ اب میں گھر میں چلتی پھرتی، گھر کے کام کاج انجام دیتی۔ آپا کا معمول تھا کہ روز بچوں کو لے جاتی تھی اور شام کو واپس لے آتی تھی۔ اس دن آئی تو بولی، امیرن بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دو۔ میں نے آپا سے کہا کہ آپا یہ کام تم ہی انجام دے دو، مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے، تو آپا راضی ہو گئیں۔ بچے مدرسے جانے لگے۔ سلطان بھی یہ سن کر خوش ہو گئے کہ وہ بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ اس روز بچے مدرسے گئے ہوئے تھے۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک درویش نما فقیر دکھائی دیا۔ مجھ سے بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ بابا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ لا کھلا، یاد رکھنا میں بہت بھوکا ہوں، تیرے گھر کا سارا کھانا کھا جاؤں گا، دے سکتی ہے؟ ہاں بابا تم سارا کھا لو، کوئی بات نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر تیرا میاں اور تیرے بچے کیا کھائیں گے؟ بابا نے پوچھا۔ ان کا رازق اللہ ہے، اللہ ہی انہیں کھلائے گا، میں نے کہا اور پلٹ کر جانے لگی تو بابا نے کڑک لہجے میں کہا، رک۔ تو میں پلٹ آئی۔ میں بابا کے اس لہجے سے ڈر سی گئی اور سہمے سہمے انداز میں کہا، جی بابا۔ تیرا شوہر بیمار ہے تو اس کے لیے پریشان ہے؟ اس وقت بھی بابا کا لہجہ سخت ہی تھا۔ جی بابا وہ مفلوج ہے، بستر پر پڑا ہے، بابا نے میری بات تیزی سے کاٹ کر کہا۔ بابا آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں اندر اس کے پاس لے چل، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ جوان مرد کیوں بستر پر پڑا ہے۔ بابا نے پھر میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ آپ اندر آ جائیں۔ میں حیران بھی تھی اور سہمے ہوئی بھی، اس لیے بات کرتے ہوئے ہکلانے لگی۔ بابا جھٹ اندر آ گئے اور مجھ سے آگے چلتے ہوئے سیدھے سلطان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ سلطان اچانک یوں اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بولے، کون؟ نہ سلام نہ دعا، بس منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ کون؟ مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر پہلے سلام کرتا ہے۔ السلام علیکم بابا۔ بابا نے سلطان کو جھڑک دیا اور اپنے کندھے سے تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور بستر کے پاس کھڑے کھڑے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور انہیں بٹھا دیا۔ سلطان کے منہ سے ایک کرہ نکل گئی۔ آرام سے بابا، یہ بیمار ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں آگے بڑھی۔ ادھر ہی کھڑی رہ چپ چاپ۔ وہی سخت دبنگ لہجہ تھا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ پھر بابا فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ تھیلے میں سے 2 پتھر نکالے، سیاہ رنگ کے، یہ تقریباً 6 انچ سائز کے کھردرے پتھر تھے۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں کچھ پتے تھے، بالکل سبز اور تازہ۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس درخت کے پتے ہیں۔ وہ انہوں نے پتھر پر رکھ کر کوٹنے شروع کر دیے۔ انہوں نے 2-3 ضرب ہی لگائی تھی کہ حیرت انگیز طور پر وہ چٹنی کی طرح پس گئے۔ ان میں سے سبز رنگ کا رقیق مادہ بہنے لگا۔ بابا نے وہ سارا رقیق مادہ اپنے ہاتھ میں منتقل کیا اور کھڑے ہو کر سلطان کو زوردار آواز میں حکم دیا، اٹھ کر بیٹھ جا۔ سلطان بے چارگی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کے اندر خود سے اٹھ کر بیٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ جب میں انہیں کھانا وغیرہ کھلاتی تھی، بڑی مشکل سے انہیں تکیوں کے سہارے اٹھا کر بٹھاتی تھی۔ اس پر بھی وہ پوری طرح بیٹھ نہیں پاتے تھے۔
آدھے لیٹے آدھے بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ خود سے اٹھ کر بیٹھ۔ بابا نے سلطان کو زور سے ڈانٹا۔ بابا میں بے بس ہوں، خود سے بیٹھ نہیں سکتا۔ سلطان مردہ سے لہجے میں ان سے بات کر رہا تھا۔ اچھا یہ بات ہے۔ بابا نے یہ کہتے ہوئے پھر جھک کر سلطان کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ سلطان کے منہ سے زوردار کرہ نکل گئی۔ بابا سلطان کی تکلیف سے بے پرواہ، انہوں نے پیچھے سے سلطان کی قمیض اٹھائی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی پر اس کی مالش کرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ مادہ تیل کی مانند چکنا تھا۔ 2-3 ہاتھ مارنے کے بعد بابا نے سلطان کے گھٹنوں پر، ٹانگوں پر بھی زور زور سے دوائی والے ہاتھ کو رگڑا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب حرکت کی اور میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس چیخ میں سلطان کی چیخ بھی شامل تھی۔ انہوں نے پتھروں سے 2 ضربیں سلطان کی کمر کے نچلے حصے میں لگائیں اور ایک ایک ضرب اس کے گھٹنوں پر بھی لگائی۔ اللہ جانے سلطان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ بے ہوش ہو کر بے دم سا چارپائی پر گر پڑے۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میں نے بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولے، اب تیرے دکھ کے دن ختم ہو گئے، ہمارا بھی کام ختم ہو گیا، ہمیں تو جو حکم ملا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ سلطان کی ہڈیاں تو نہیں توڑ دی؟ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ اب تو دیکھتی رہ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، بابا نے بے نیازی سے کہا اور اپنا تھیلا اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کی جانب لپ کے۔ بابا کے جانے کے بعد میں لپک کر سلطان کی جانب بڑھی اور انہیں زور زور سے آوازیں دی۔ سلطان عجیب انداز میں جھٹکے سے سانس لے رہے تھے۔ منحوس بڈھے، تو نے کیا کر دیا میرے شوہر کے ساتھ؟ میں غصے اور رنج کی کیفیت میں تنتناتی ہوئی باہر کی جانب گئی۔ گلی میں جھانکا تو بابا کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سلطان کے پاس بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہ سفید بلی میرے پاس آ گئی اور بے چینی سے چارپائی کے گرد چکر کاٹتی ہوئی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ چل دفع ہو یہاں سے، تو نے اور میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میں نے زور سے اسے جھڑکا۔ میں ادھر پریشان بیٹھی تھی، ادھر میرا بچہ رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کدھر جاؤں، کس کو بلاؤں۔ پھر سوچا کہ جا کر اس کو گود میں اٹھا لاتی ہوں۔ دوسرے کمرے میں گئی تو دیکھا سفید بلی بستر پر چڑھی فاخر کے پاس بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھا تو چھلانگ لگا کر بستر سے اتر کر بھاگ گئی۔ میں نے فاخر کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر بھاگتی ہوئی سلطان کے پاس آئی۔ اب ان کی سانسیں تو ٹھیک ہو گئی تھیں، لیکن ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں تیز بخار ہو گیا۔ میں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ان پر دم کرنے لگی۔ میں آج بھی ان لمحات کو یاد کرتی ہوں تو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے۔ میں بچے کو گود میں لیے سلطان کے پاس بیٹھی تھی اور اللہ سے گر گرا کر دعا کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلطان کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اتنا زیادہ پسینہ نہ صرف ان کے کپڑے بلکہ بستر کی چادر بھی گیلی ہو گئی۔ میں دوپٹے سے سلطان کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اب یہ اطمینان ہو گیا کہ بخار اتر رہا ہے، سلطان کا جسم نارمل ہو گیا۔ تب انہوں نے آنکھیں کھولی، میری جانب دیکھا اور بولے، امیرن کیوں رو رہی ہو؟ اس جملے کے ساتھ ہی انہوں نے غیر ارادی طور پر اپنی سیدھی رکھی ٹانگ ہلائی۔ میں نے یہ خوشگوار حیرت انگیز منظر دیکھا اور مارے خوشی کے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، سلطان آپ نے اپنی ٹانگ ہلائی؟ انہوں نے بھی حیرت سے دیکھا اور ارادتاً اپنی ٹانگ ہلائی تو وہ ہلنے لگی، گویا اس مفلوج اور مردہ ٹانگ کو زندگی مل گئی تھی۔ سلطان نے دونوں ٹانگیں پیٹ کی جانب موڑیں تو وہ مڑ گئیں۔ ارے ہاں، انہوں نے پرمسرت لہجے میں کہا اور خود سے اٹھنے کی کوشش کی، اور ذرا سی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سلطان آپ ٹھیک ہو گئے، بابا نے آپ کا علاج کر دیا۔ میں نے بچے کو ایک ہاتھ میں منتقل کیا اور سلطان کے گلے لگ کر ہم دونوں ہی رونے لگے۔ پھر میں نے سلطان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں فخر کو تھمایا۔ سلطان نے اس کا منہ چوما، سینے سے لگا لیا اور میں وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ پھر سلطان چلنے پھرنے لگے۔ ہم اس پراسرار فقیر بابا کے بارے میں سوچتے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کس نے اسے کہاں بھیجا تھا۔ سارا خاندان خوش تھا کہ لوگ سلطان کی صحت یابی کی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ ہم نے بابا کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ معجزہ ایک دم رونما ہو گیا تھا۔ سلطان کی صحت یابی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایک دن میں نے مبارکباد کے لیے آئی ہوئی مٹھائی کا ایک ٹکڑا سفید بلی کے آگے ڈالتے ہوئے کہا، لے تو بھی منہ میٹھا کر، میں بہت خوش ہوں۔ اس بلی نے مٹھائی بھی کھا لی، کمال کی بلی تھی وہ۔ دوسری خوشی مجھے یہ ملی کہ اللہ نے شادی کے 10 سال بعد آپا کی گود بھی ہری کر دی۔ اللہ نے انہیں پیاری سی بیٹی دی تھی۔ ان دنوں حالانکہ غربت میں تھی لیکن بہت خوش رہتی تھیں۔ سلطان اب چھوٹا موٹا کام کرنے لگے تھے،
کچھ نہ ہونے سے ان کی کم آمدنی بھی میرے لیے بہت تھی۔ ان دنوں میرا موڈ اچھا رہنے لگا تھا اور میں اپنی پرانی عادات میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ایک دن سفید بلی کے آگے روٹی رکھتے ہوئے میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے میری پیاری بلی، تم اکیلی گھومتی ہو؟ کسی بلے سے شادی کر لو، بچے پیدا کرو، اپنا گھر بساؤ، جب دیکھو یہاں اکیلی پڑی رہتی ہو۔ میری بات سن کر وہ سفید بلی ناراض ہو گئی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا اور پلٹ کر چلی گئی۔ لو بھائی، تم تو ناراض ہو گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی، کھانا تو کھا لو، میں نے اسے آواز دی۔ اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور دیوار پر چڑھ کر گھر کے باہر کود گئی۔ میں نے اس کا کھانا وہیں رکھا رہنے دیا کہ ابھی گھوم پھر کر آئے گی تو کھا لے گی، لیکن وہ دوسرے دن تک کھانا یوں ہی پڑا رہا۔ نہ وہ آئی اور نہ ہی اس نے کھایا۔ پھر تو وہ مجھے ہفتوں گھر میں دکھائی نہیں دی۔ مجھے بار بار اس کا خیال آتا تو بڑا ملال ہوتا کہ وہ تو واقعی ناراض ہو گئی ہے۔ تقریباً 1.5-2 ماہ بعد ایک دن میں دوپہر کو سو رہی تھی، گھر میں تنہا تھی، تو اس بلی کی میاؤں سے میری آنکھ کھلی۔ وہ میرے تکیے کے پاس تھی، شاید مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے خوشی اور محبت سے اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ پھرتی سے بستر سے اتر گئی۔ مسلسل میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ میری پرمزاح رگ پھر پھڑکی تو میں نے کہا، لگتا ہے تو نے بھی شادی کر لی ہے، جبھی تو اتنے دنوں سے غائب تھی، اور لگتا ہے تو ماں بھی بننے والی ہے۔ میں نے اس کے گول مٹول جسم کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پھرتی سے باہر بھاگی۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے احساس تھا کہ میری بلی بچے دینے والی ہے۔ ایک دن میں نے پرانے کپڑوں کا بستر سا بنا کر رکھ دیا اور اس سے کہا، اپنے بچے یہاں رکھ دینا، بہت سردی ہے۔ مجھے اس سے لگاؤ اور انسیت بہت ہو گئی تھی۔ اب میں اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اس رات بہت سردی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی۔ سلطان دوسرے کمرے میں تھے اور میں بچوں کے ساتھ باہر والے کمرے میں تھی۔ جس کمرے میں سوتی تھی کہ رات کو بچوں کو واش روم جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو مجھے آسانی ہو جاتی تھی۔ واش روم صحن کے کونے میں تھا اور بچوں کے اٹھنے سے سلطان بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے۔ اس رات سوتے ہوئے اچانک میری آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ کوئی باہر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ آواز متواتر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی سردی اور بارش میں اتنی رات گئے کون آیا ہوگا؟ پہلے سوچا کہ سلطان کو جگا لوں، پھر سوچا کہ خود ہی دیکھ لیتی ہوں، خواہ ان کی نیند کیوں خراب کروں۔ اس زمانے میں چوری چکاری کا کوئی زیادہ ڈر خوف نہ تھا۔ میں نے گرم چادر خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی اور بارش کی بوچھار سے بچتی ہوئی باہر دروازے کی جانب بڑھی۔ اب آواز صاف اور واضح آ رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے دروازے کے قریب جا کر دھیمی آواز میں پوچھا تو کوئی جواب نہ آیا، البتہ دروازہ دوبارہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 اجنبی افراد کو دروازے پر کھڑے پایا، جن کے قد غیر معمولی لمبے تھے۔ انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سفید کرتا اور سفید تہبند باندھا ہوا تھا۔ کون ہیں آپ؟ آپ کو آپ کی سہیلی نے بلایا ہے، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم سواری ساتھ لائے ہیں۔ کون سی سہیلی؟ میں نے حیرت سے کہا اور تبھی میری نگاہ سامنے کھڑی ایک بگھی پر پڑی۔ بہت شاندار بگھی تھی، اس میں 6 سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ میری نگاہ دوبارہ اس شخص کے چہرے پر پڑی جس کی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے روشنی سی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ میں نے چاہا کہ دروازہ بند کر کے اندر پلٹ جاؤں لیکن ایسا نہ کر سکی۔ زمین نے جیسے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ آپ جلدی چلیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس شخص نے کہا۔ میں اتنا ہی کہہ سکی کہ اس شخص نے میری کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی اور میں جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی اس بگھی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ دونوں اشخاص آگے بیٹھ گئے۔ یہ سب کچھ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ہوا ہوگا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے اس بگھی میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی لگامیں تھامی تو گھوڑے ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے دھڑکنے کی صدا مجھے خود اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بدن پر لرزہ طاری تھا۔ میں گھبراہٹ میں کبھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتی، پھر بھول جاتی تو کبھی سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کرتی، آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرتی تو بس چند الفاظ کے سوا پڑھ نہ سکتی تھی۔ میں یہ زیر لب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ایک شخص بولا، خاتون آپ گھبرائیں مت، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آپ تو ہماری مہمان ہیں اور ہم مہمان نوازی کرنا خوب جانتے ہیں۔ مہمان نوازی تو ہمارے انبیاء کی سنت ہے۔ مجھے کس نے بلایا ہے؟ اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد میری کچھ ہمت بندھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کی سہیلی نے؟ اس نے جواب دیا، پھر بولا، آپ شاید انہیں بھول گئی ہیں، لیکن انہیں آپ یاد ہے، وہ ہماری شہزادی ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں۔
آپ ان سے ملیں گی تو انہیں پہچان جائیں گی۔ بس اب ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، میری کوئی سہیلی تو کہیں کی شہزادی نہیں ہے، بلکہ میری تو کوئی خاص سہیلی ہے ہی نہیں۔ یہ سب مجھے بڑا پراسرار لگ رہا تھا، ڈر بھی تھا اور فطری تجسس بھی تھا۔ اور پھر وہ بگھی رک گئی۔ آئیے تشریف لے آئیے، اس نے کہا تو میں بگھی سے اتری۔ اطراف میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں ایک گھنے جنگل میں کھڑی تھی۔ چہار سو اونچے اونچے درخت تھے اور ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کون ہے یہ اجنبی مرد؟ ان کے کیا ارادے ہیں اور میں کیوں چلی آئی ان کے ساتھ؟ میرا جی چاہا کہ میں یہاں سے جدھر منہ اٹھے بھاگ جاؤں۔ تبھی اس شخص نے ایک درخت کی جڑ کے پاس زور سے اپنا پاؤں مارا اور وہ سارا جنگل میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض محل نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ گیٹ پر دربان کھڑے تھے اور مشعلیں جا بجا روشن تھیں۔ آئیے، بنا خوف و خطر چلی آئیے، اس شخص نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور میں حیران و پریشان اس کے پیچھے چل دی۔ اس وقت تو حقیقت میں چکر آنا شروع ہو گئے تھے اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں غیر مرئی مخلوق کے چنگل میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اندر داخل ہوئی تو کافی عورتیں جو ساری کی ساری زرق برق لباس میں ملبوس تھی مجھے آتی دکھائی دیں، لیکن میری جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہاں کافی چہل پہل اور رونق تھی۔ تبھی سامنے سے ایک عمر رسیدہ عورت کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی قیمتی لباس اور زیورات پہنے ہوئے تھے۔ وہ ہماری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر بولی، شہزادی صاحبہ کی کنی سے خاص برقیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے برقیہ، اب مہمان کو آپ سنبھالیں۔ ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے، آپ شہزادی کے حکم کا انتظار کریں۔ برقیہ نے کہا تو انہوں نے سر کو خم دے کر تسلیم کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ شہزادی آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، برقیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے آگے چلنے لگی۔ طویل برآمدوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ آپ اندر تشریف لے جائیں، اس نے کہا اور دوسری جانب مڑ گئی۔ میں ستے ہوئے جسم کے ساتھ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اندر آئیے امیرن، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ میرے کانوں میں ایک نہایت میٹھی اور سریلی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے۔ تب میں نے ہمت کر کے لکڑی کا نفیس دروازہ اندر کی جانب دھکیلا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور شاندار کمرے کے اندر پایا۔ سامنے ہی ایک حسین اور قیمتی چھپر کھٹ بچھا تھا اور اس پر ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید دودھ جیسی بے داغ رنگت، بڑی بڑی نیلی آنکھیں اور سیاہ لمبے اور گھنے بال۔ آئیے امیرن، وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، اور میں حسن بے تحاشا کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ یا اس جیسی خوبصورت اور کوئی عورت نہیں دیکھی تھی۔ کیا آپ کو ہم سے ملنے کی خوشی نہیں ہے؟ اس کی میٹھی آواز نے پھر مجھے چونکا دیا اور میں اس کے سحر سے باہر آ گئی۔ اچھا آپ بیٹھے تو صحیح، ہم آپ کو پوری بات سمجھاتے ہیں۔ آپ حیران اور پریشان ہونے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ آپ ہم سے واقف جو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ایک خوبصورت کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی میرا اور اس کا خاصا فاصلہ تھا۔ وہ کمرہ جس میں میں بیٹھی تھی شاید میرے پورے گھر کے برابر تھا۔ وہ تکیوں سے ٹیک لگا کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی جسمانی حالت سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ پھر بولی، آپ بہت اچھی ہیں امیرن، بہت مہربان، خوش اخلاق اور ہر ایک کا خیال رکھنے والی۔ میں نے انہی خوبیوں کی بنا پر تو آپ کو اپنی سہیلی بنایا ہے۔ آپ کی ساری الجھنیں ہم ابھی دور کیے دیتے ہیں۔ جب ہم آپ کو اپنی حقیقت بتائیں گے کہ اصل میں ہم کون ہیں تو آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ کو اپنے گھر آنے والی وہ سفید بلی تو یاد ہوگی نا؟ ہم وہی بلی ہیں۔ اس کے انکشاف کو سن کر میں پوری طرح لرزنے لگی۔ خوف و دہشت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا دم نکل جائے گا۔ ارے آپ تو گھبرا گئی، آپ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ میرا تعلق قوم اجنا سے ہے۔ میں شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہوں اور شادی شدہ ہوں، لیکن بہت عیش و آرام کے باوجود میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم تھی۔ میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ جب بہت دل گھبرا جاتا تو دنیا میں یوں ہی گھومنے پھرنے آ جاتی اور ایسے ہی انسانوں کی بستی میں گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی۔ ایک دن میرا گزر آپ کے گھر کے پاس سے ہوا۔ میں نے صحن میں آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ منظر اتنا اچھا لگا کہ میں وہیں رک گئی
اور آپ لوگوں کو دیکھتی رہی۔ پھر میں نے بلی کا روپ اختیار کیا اور آپ کے گھر آ گئی۔ آپ کے یہاں سے آنے کے بعد میرا دل دوبارہ چاہا کہ آپ کے پاس جاؤں، تو میں پھر چلی آئی۔ آپ نے بڑے پیار سے مجھے پیالی میں دودھ ڈال کر دیا، اور وہ میں نے صرف اس لیے پی لیا کہ آپ نے وہ ایک بلی کو دودھ دیا تھا، اور جانور کی یہ خصلت ہے کہ وہ کھانے کی چیز کی جانب فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہی سمجھتی رہی کہ میں صرف ایک بلی ہوں، اور میں آپ کے گھر پر آتی رہی۔ میں آپ کی گھریلو حالات سے واقف تھی۔ بہت دفعہ دل چاہا کہ کسی بھی طرح آپ کی مدد کروں، پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ مجھے آپ کے بچے بہت اچھے لگتے تھے، اور میں انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ آپ مجھ سے باتیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے نہیں ہیں، تو میں بہت روئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی بلے کے ساتھ شادی کر لوں، بچے پیدا کروں، تب بھی میں بہت دکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے آپ کے گھر ایک اور بچے کی خوشی دے دی۔ اس روز جب آپ کو تکلیف ہو رہی تھی اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تب میں نے ہی اپنے ہاں سے کسی کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ میں خود بھی وہاں موجود تھی۔ اللہ نے اس مرتبہ پھر آپ کو بیٹا دیا تھا۔ میرا بارہا دل چاہا کہ آپ کے بچے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر وہی خیال آیا کہ اللہ کو میرا یہ ظلم پسند نہیں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول نہ کرے اور میں ہمیشہ اولاد کی نعمت سے محروم رہوں۔ پھر آپ کے گھر دوسرا مسئلہ آپ کے بیمار شوہر کا تھا۔ اس روز جب آپ اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئیں، تو وہ اسے گود میں اٹھا کر پیار نہ کر سکے، اور اس روز آپ دونوں جب بے بسی میں روئے، تب بھی مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر آپ کی مدد کرنے کا سوچا، شاید اللہ کو میری یہ بات پسند آ جائے اور اللہ میری مراد پوری کر دے۔ میں نے اپنے ہاں کے طبیبوں میں سے ایک ماہر طبیب کو آپ کے شوہر کے علاج کے لیے بھیجا۔ الحمدللہ کہ وہ صحت یاب ہو گئے، اور پھر امیراً اللہ نے حقیقت میں میری دعا سن لی۔ میری سونی گود بھی آباد ہونے والی ہے۔ بچوں کی پیدائش کسی بھی وقت متوقع ہے۔ بس اسی خوشی کے موقع پر میں آپ کو نہیں بھولی۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ میری نیکیوں کا پھل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، بغیر کسی ستائش اور صلح کی تمنا کے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک زور سے سانس لی، پھر ایک زوردار کرہ اس کے منہ سے نکلی، اور اس نے نڈھال انداز میں اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دماغ میں سفید بلی اور اس کی ساری باتیں کسی فلم کی ریل کی مانند چل رہی تھیں۔ اس کی کرہ سنی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا ہوا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میرے ننھے مہمان آنے والے ہیں، اور اس نے دھیرے سے برقیہ کو آواز دی۔ لمحے بھر میں برقیہ میرے سامنے تھی۔ جاؤ اسے بلاؤ، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر برقیہ سے کہا، اور پھر ایک تیز آواز اس کے منہ سے نکل گئی، کیا تکلیف زیادہ ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر کمرے میں برقیہ کے ساتھ ایک بہت بوڑھی عورت دکھائی دی۔ اس نے اجنبی زبان میں شہزادی سے کچھ کہا اور اس کے قریب چلی گئی۔ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے۔ میں نے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر کھڑی ہو گئی تو اس بڑھیا نے بڑی ناگواری سے میری جانب دیکھا اور شہزادی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں کمرے کے دوسرے سرے پر شہزادی کے بستر سے دور بیٹھی تھی۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے ایک انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے بڑھیا کے ہاتھوں میں ایک بچہ دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر سر کے بل گرا، اور سر کے بل تیزی سے گول گول گھومنے لگا، اور پھر قلا بازیاں کھاتا ہوا کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بچہ بڑھیا کے ہاتھوں میں آیا۔ اس نے بھی بالکل وہی حرکتیں کی جو پہلے والے نے کی تھیں۔ وہ بھی پہلے والے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ اس طرح پورے 9 بچے آئے، اور سب لائن سے دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر بڑھیا اٹھی۔ اس نے کسی کھلونوں کی طرح سارے بچوں کو اٹھا لیا۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ بڑی عالمہ لمحے بھر میں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی، اور شہزادی مسکراتی ہوئی اس طرح اس سے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لینے لگی۔ پھر میرے حونق زدہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہماری دنیا میں بچوں کی پیدائش اسی طرح ہوتی ہے۔ آپ انسانوں کے ہاں ایک وقت میں عام طور پر ایک بچہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں عام طور پر 9 بچے ہوتے ہیں، اسی لیے جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، میں نے کہا۔ آج آپ نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ اس نے ایک بار پھر برقیہ کو آواز دی تو وہ مجھے پھر دکھائی دینے لگی۔ ہمارے بچے کیسے ہیں؟ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری پیاری سہیلی کے خاطر مدارات کا انتظام کیا جائے۔ بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ بچوں کے پاس موجود ہیں اور آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔
وہ یہاں آتے، مگر یہاں آپ کی مہمان موجود ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ابھی سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ برقیہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہم ابھی آتے ہیں امیرن۔ شہزادی، جس کا نام بھی میں نے نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کا نام معلوم ہوا، اس لیے میں اسے شہزادی کہہ رہی ہوں، لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ ابھی تک اپنی چھپر کھٹ سے نیچے نہیں اتری تھی اور لمحے بھر میں میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانوں اور مٹھائیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ان کی خوشبو ہی اتنی زبردست ہے تو ذائقہ کتنا اعلیٰ ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے اپنے بچوں اور سلطان کا خیال آ گیا۔ ان لوگوں نے تو کبھی زندگی میں ایسا کھانا تو کجا ان کی خوشبو بھی نہیں سونگھی تھی۔ پھر میں جو رکی سکی اپنے بچوں اور سلطان کو کھلانے کے بعد کھاتی تھی، اتنی لذیذ کھانے تنہا کیسے اپنے حلق میں اتار لیتی؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ میرے کانوں میں برقیہ کی آواز آئی اور ساتھ ہی وہ مجھے اپنے قریب کھڑی ہوئی دکھائی بھی دی۔ اس کے یوں اچانک نمودار ہونے پر میں ایک دم ڈر گئی تو وہ بولی، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تو ہماری مہمان ہیں، اطمینان سے کھانا کھائیے۔ لیکن اب بھی میں نے کھانے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ بولی، کچھ اور چاہیے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھیے، اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا تو یہ ہماری بے عزتی شمار کی جائے گی۔ اس نے کہا، وہ دراصل میرے بچے اور شوہر۔ میں نے مارے شرم کے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میرے بچوں اور شوہر نے آج تک ایسے کھانوں کی خوشبو بھی نہیں سونگھی، تو میں ان کے بغیر یہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ تب وہ چند لمحوں کے انتظار کے بعد بولی، برائے مہربانی آپ یہاں سے کھانے کی کوئی چیز اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ یہاں سے صرف وہی چیز لے جا سکتی ہیں جو ہم آپ کو تحفتاً دی جائے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خواہش بھی ہو تو ہم کھانے کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی وجہ بتانے سے میں قاصر ہوں، اس نے کہا اور میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ پھر میں نے شہزادی کو دیکھا جو اپنے حسین چھپر کٹ پر نیم دراز تھی۔ اس نے بھی کھانے پر اصرار کیا تو میں نے کھانا کھایا، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے شہزادی سے کہا کہ آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اگر میرے شوہر یا بچوں میں سے کوئی بیدار ہو گیا اور مجھے بستر پر نہ پایا تو وہ پریشان ہوں گے۔ اس بات کی فکر نہ کریں، اس کا انتظام کیا جا چکا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اس نے مجھے ٹال دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں اس کے جملے سے ڈر گئی تھی جو اس نے ابھی کہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو ہم سے مل کر اور ہمارے یہاں آ کر خوشی نہیں ہوئی۔ آپ خوش نہ ہوں لیکن ہم بہت خوش ہیں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اب ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے، لیکن آپ کو میں خالی نہیں بھیجوں گی۔ میرے تحائف آپ کو ہمیشہ اس ملاقات کی یاد دلاتے رہیں گے۔ پھر اس نے برقیہ کو آواز دی۔ برقیہ پھر دکھائی دینے لگی۔ اب مجھے اس کے ہاتھ میں ایک تھال دکھائی دے رہا تھا جس پر سونے کے زیورات رکھے تھے اور ایک مخمل کی تھیلی بھی تھی۔ ہماری سہیلی کو ان زیورات سے سجا دو، شہزادی نے کہا، اور ایک منٹ میں ہی مجھے اپنے گلے، کانوں اور ہاتھوں میں سونے کے بھاری زیورات دکھائی دینے لگے۔ برقیہ نے وہ مخمل کی تھیلی میری جانب بڑھا دی۔ یاد رہے، آپ یہ زیور 24 گھنٹے سے پہلے نہیں اتاریں گی۔ اگر میری بات مان گئی تو آپ زیادہ فائدے میں رہیں گی۔ پھر اس نے برقیہ کو اشارہ کیا تو وہ غائب ہو گئی۔ اس نے مجھے اتنے تحائف دیے تھے اور میں تو فقیر تھی، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں جب کسی کے ہاں پہلا بچہ ہوتا ہے تو بچے کے لیے اور ماں کے لیے کپڑے وغیرہ لے جاتے ہیں۔ میں نے شرمندگی کے احساس سے گردن جھکا لی۔ اچانک میری نگاہ میرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے چاندی کے چھلے پر پڑی جو تقریباً کالا ہی ہو گیا تھا۔ میں نے جھٹ سے وہ چھلا اپنی انگلی سے اتارا اور اس کی جانب بڑھایا کہ میرے پاس اس کے علاوہ تمہیں تحفے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے چھپر کھٹ سے ہی اپنا ہاتھ دراز کیا اور میرے ہاتھ سے وہ چھلا لے لیا۔ اس کے چہرے پر بڑی انوکھی چمک پھیل گئی، اس کے لب مسکرانے لگے اور وہ مجھے دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئی جیسے وہ کوئی بہت قیمتی شے ہے۔ اس کی اس محویت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سامنے رکھے ہوئے کبابوں کے تھال میں سے 2 کباب اٹھا لیے اور ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیا۔ میں برقیہ کی تنبیہ بھول گئی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ شہزادی ایک دفعہ بھی چھپر کھٹ سے نیچے نہیں اتری اور نہ ہی میرے قریب آئی۔ برقیہ بھی مجھ سے فاصلے سے بات کر رہی تھی۔ پھر برقیہ آئی اور میں واپسی کے لیے اس کے ہمراہ ہو گئی۔ میں طویل برآمدوں اور راہداریوں سے ہوتی ہوئی گیٹ تک آ گئی۔ اس وقت ساری عمارت میں چراغاں ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ آتے جاتے دکھائی دیے، ہر ایک خوشی میں مگن تھا، لیکن میری جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ گیٹ پر مجھے وہی دونوں آدمی دکھائی دیے۔ باہر کھڑی بھگی میں بیٹھ گئی۔ پھر پتہ نہیں شاید مجھے نیند آ گئی، میرے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں آئیں تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لمحے بھر میں ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔
سونے سے پہلے میں بھگی میں سوار ہوئی تھی اور اب اس وقت اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہ ڈالی تو بستر پر بچے سو رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر نگاہ کی، گلے اور کانوں کو ہاتھ لگایا، وہاں زیورات موجود تھے۔ اگر میں زیورات کو نہ دیکھتی تو گزری باتوں کو محض خواب سمجھتی۔ مجھے اس مخملی تھیلی کا خیال آیا، وہ میرے سرہانے رکھی تھی۔ میں بے تحاشا خوش تھی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی اور میں ابھی تک نماز کے لیے بستر سے نہیں اٹھی تھی۔ سلطان بیدار ہو چکے تھے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں بیدار ہو گئی ہوں یا نہیں، انہوں نے کمرے میں جھانکا، مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا تو بولے، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ لیکن میرے اوپر نگاہ پڑی تو چلتے چلتے رک گئے۔ امیرن، یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یہ زیورات کہاں سے آئے؟ سب کچھ بتا دوں گی، پہلے آپ نماز پڑھائیں ورنہ جماعت نکل جائے گی۔ لیکن یہ سب، ہمارے تجسس کے ان کے قدم جم گئے۔ سلطان، آپ نماز پڑھ کر آئیں، کہہ تو رہی ہوں کہ سب بتا دوں گی۔ میں نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تو سلطان تیز تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ میں نے اٹھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا، میں بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ سلطان جماعت ختم ہوتے ہی بھاگ بھاگ کر گھر لوٹے، وہ سخت ہجان میں مبتلا تھے۔ تب میں نے آج ساری کہانی سنا دی۔ میری بات سننے کے بعد سلطان نے غصے سے ایک دم کھڑے ہوئے اور بولے، جھوٹ مت بولو امیرن، کیا تم نے مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے جو یہ کہانی سنا کر بہلا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، تمہارے پاس یہ زیورات کہاں سے آئے؟ اور میں تمہاری اس بے سروپا کہانی پر اس لیے یقین نہیں کروں گا کہ رات کو فخر اٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں یہاں آیا تو تم اسے کندھے سے لگائے ہوئے تھی اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے سنبھال لوں گی، آپ جا کر سو جائیں، اور میں ذرا دیر میں سو گیا۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اللہ گواہ ہے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے مخملی تھیلی انہیں دکھائی۔ سلطان نے جھپٹنے کے انداز سے میرے ہاتھ سے تھیلی چھین لی اور اسے کھول کر دیکھا تو مارے حیرت کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور چند ہیرے بھی تھے۔ سچ سچ بتا دے امیرن، کیا تیرے ڈاکوؤں سے تعلقات ہیں اور انہوں نے تجھے یہ سب چیزیں دی ہیں؟ مارے غم کے سلطان کی آواز رک گئی۔ اف میرے اللہ، میں سلطان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے بے چارگی سے چھت کی جانب دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ میں مانتا ہوں امیرن کہ میں نے تمہیں کوئی سکھ نہیں دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے تجھ سے بے پناہ محبت کی ہے۔ میں تجھ سے اس بے وفائی کی توقع نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر سلطان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح سلطان کو اپنی وفا کا یقین دلاؤں، کیسے یقین دلاؤں کہ وہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک مجھے وہ انوکھے ذائقے اور خوشبو والے کبابوں کا خیال آیا جو میں نے اپنے ہاتھ میں وہاں سے اٹھا کر لائی تھی، اور بگھی میں بیٹھتے ہی میں نے انہیں اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا تھا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں، میں وہاں سے 2 کباب بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ آپ کے اور بچوں کے بغیر میرے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دوپٹے کا پلو پکڑا اور اس میں لگی گرہ کھولنے لگی۔ گرہ کھولتے ہی ہماری ناکوں سے ایک بہت بری بدبو کا بھپکا ٹکرایا۔ ایسا لگا جیسے میرے دوپٹہ انسانی فضلے سے لتڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے خود سے دور کر کے کمرے میں اچھال دیا۔ تبھی مجھے برقیہ کی تنبیہ یاد آئی۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہاں سے کھانے کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ اس کے منع کرنے کی وجہ اب میری سمجھ میں آئی تھی۔ ہماری دنیا میں آتے ہی ان کا یہ حشر ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان نے پوچھا تو میں نے انہیں برقیہ کی بات بتا دی۔ سلطان اب چپ بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے تھے۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا، بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ میں نے سلطان سے کہا، شہزادی نے مجھ سے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں سے پہلے یہ زیورات اپنے جسم سے مت الگ کرنا، لیکن آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں اس لیے میں انہیں اتار دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سارے زیور اتار کر بستر پر رکھ دیے۔ سلطان ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے اٹھا کر دیکھنے لگے اور ان کی جیسے ہی مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ بری طرح چونک گئے۔ ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا، سلطان کیا ہوا آپ کو؟ تم نے ابھی تو یہ زیور اتار کے رکھے ہیں لیکن تمہارے جسم پر ویسے ہی زیورات دوبارہ آ گئے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر میں نے جھٹ گلے اور کانوں کو ہاتھ لگایا، اپنی کلائیوں کو دیکھا تو میں بھی دنگ رہ گئی۔ وہ تمام زیورات جو میں اتار چکی تھی میرے سامنے ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے، ویسے ہی دوسرے زیورات میرے جسم پر موجود تھے۔ سلطان یہ سب کیا؟ میں نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ سلطان چند لمحے سکتے کے عالم میں مجھے تکتے رہے، پھر آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور بولے، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کہا ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ سارا معاملہ مجھے بے حد پراسرار لگ رہا ہے۔ یہ وہ زیورات بھی ہیں جو تم اتار چکی ہو، دوبارہ سے ویسے ہی زیورات تمہارے جسم پر آ گئے۔
وہ شہزادی نہیں چاہتی کہ تم یہ زیورات اتار دو۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ میں نے ایک بار پھر وہ زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ زیورات اتار کر پہلے والے زیورات کے ساتھ رکھ دیے۔ پھر وہی حیرت انگیز بات ہوئی کہ ویسے ہی زیورات میرے بدن پر پھر سے موجود تھے۔ میں بے حد خوش تھی۔ بے حد بھاری زیورات کے 3 سیٹ میرے سامنے تھے۔ میں اگر یہ زیور اتار کر اپنے پاس رکھ لیتی تو 24 گھنٹوں میں میرے پاس نہ جانے کتنے کلو سونا اکٹھا ہو جاتا۔ لیکن اچانک مجھے شہزادی کی تنبیہ یاد آ گئی۔ یہ ان زیورات کی پراسراریت تھی یا اللہ جانے کیا بات تھی۔ شاید اس لیے مجھے شہزادی نے 24 گھنٹوں سے پہلے یہ زیور اتارنے سے منع کیا تھا۔ اب اگر میں ایسا کرتی تو یہ میرا لالچ ہوتا، اور لالچی انسان ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ ویسے بھی مخملی تھیلی میں میرے پاس سونے کی اشرفیاں اور چند ہیرے موجود تھے۔ میں نے سلطان سے بہت ساری ضروری باتوں کو ڈسکس کیا، اور بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی میں نے تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھ دیا اور جسم چھپانے کو گرم چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی۔ ہم دونوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بچوں کو ناشتہ کر کے آپا کے ہاں بھیج دوں گی اور یہ کہہ دوں گی کہ مدرسے سے آنے کے بعد اپنے پاس روک لینا، سلطان رات کو لے کر آ جائیں گے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بچے سمجھدار تھے، مجھے زیورات پہنے ہوئے دیکھتے تو سوال کرتے، اور پھر یہ بات وہ باہر بھی کسی کو بتا سکتے تھے۔ میں نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار یا محلے کی کوئی عورت آئے تو کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، آج دن بھر کی تو بات تھی۔ شکر اللہ کا کہ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ رات کو جب میں نے وہ زیورات اتارے تو دوبارہ میرے جسم پر وہ زیورات نہیں آئے۔ اب میں نے اور سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مخملی تھیلی سے ایک سونے کی اشرفی لے کر دوسرے شہر میں جائے اور سونار کے پاس جا کر فروخت کرائے۔ سونار یقیناً اشرفی کے بارے میں سلطان سے سوالات کرے گا تو سلطان کو یہ جواب دینا تھا کہ اس کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے اور یہ اشرفیاں اس کی خاندانی ہیں، لیکن اب شدید مالی پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خاندان کی اس نشانی کو فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے سلطان کا سب سے بہترین جوڑا نکال کر پہننے کو دیا۔ اچھی طرح نہا کر اور خوشبو لگا کر سلطان اللہ کا نام لے کر اشرفی فروخت کرنے گھر سے نکل گئے۔ دوسرے دن وہ اشرفی فروخت کر کے لوٹ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ سونار نے پہلے تو مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور پھر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سلطان نے بہت اعتماد سے اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ تب سونار نے سرگوشی میں کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اور بھی اشرفیاں ہوں گی، میں تمہیں ان کی اچھی قیمت دے دوں گا، تم یہ اشرفیاں کسی دوسرے سونار کے پاس مت لے جانا، سونا خالص کھرا ہے۔ سلطان نے بھی اس سے کہا کہ وہ اس کے بارے میں کسی اور سے ذکر نہ کرے ورنہ اس کی اور اس کے خاندان کی بہت رسوائی ہوگی، ہم سفید پوش اور عزت دار لوگ ہیں۔ سونار نے جب سلطان سے اس کے رہائش کے بارے میں پوچھا تو سلطان نے گول مول جواب دے دیا۔ رقم دیکھ کر مجھے اور سلطان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہوا کہ لالچی سونار نے اشرفی کی بہت کم قیمت لگائی ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت تھی۔ چند اور اشرفیاں بیچنے کے پاس اب ہمارے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے دور کسی دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں جہاں ہماری غربت کا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ یہاں سے جانے کا ہم لوگوں کو یہی سبب بتاتے کہ سلطان کو وہاں بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ میری زندگی میں آنے والی ایک رات نے میری ساری زندگی بدل ڈالی۔ پھر ہم نے دوسرے شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ سلطان نے ان پیسوں سے کاروبار کر لیا، مگر ہمارے اچھے حالات خاندان والوں سے چھپے نہ رہ سکے۔ لوگوں میں بہت چہمگوئیاں ہوئیں، لیکن مجھ سے سوال کرنے کی کسی نے جرأت نہیں کی، کیونکہ میں اپنے گھر آنے والے کسی بھی رشتہ دار کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی تھی۔ میں نے غربت دیکھی تھی، اس لیے اپنی دولت سے میں نے بہت سے غریب گھرانوں کی دل کھول کر مدد کی۔ یہاں میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، بہترین تعلیم دلوائی۔ میں جتنی دولت خرچ کرتی تھی اتنی ہی زیادہ میری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک اہم بات میں بتانا بھول گئی کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا فخر غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بعض اوقات وہ بہت پراسرار حرکتیں کرتا تھا۔ جب چھوٹا سا تھا تو اکیلے کمرے میں اس طرح کھیلتا رہتا تھا جیسے وہ بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی مٹھائی ہوتی تو کبھی بے موسم کا کوئی پھل دکھائی دیتا۔ میرے پوچھنے پر کہ تم کہاں سے لائے ہو تو وہ جواب دیتا، میرے دوست نے دیا ہے۔ میں پوچھتی کہ کون سا دوست تو کہتا، وہی جو میرے ساتھ کھیلنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ دور کی خبریں بھی مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ اس وقت میں حیران رہ جاتی تھی۔ وہ کسی رشتہ دار کی گھر آمد کی اطلاع دیتا اور وہ رشتہ دار ایک آدھے گھنٹے میں واقعی آ جاتا تھا۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بولا، خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ دل کی عجیب حالت ہو گئی، مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد واقعی اطلاع آئی کہ آپا کا انتقال ہو گیا ہے۔
اصل میں جب فاخر پیدا ہوا تھا اس وقت شہزادی میرے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے بہت مرتبہ اسے بھی بلی کے روپ میں فخر کے پاس کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ میں گھر میں تنہا تھی، فخر کو سلا کر نہانے کے لیے گئی۔ ابھی میں غسل خانے میں ہی تھی کہ فخر کے رونے کی آواز آئی اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں کیا کرتی، بھاگ کر جا بھی نہیں سکتی تھی کہ اچانک فخر کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے جھٹ کپڑے پہنے اور بھاگ کر کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہی سفید بلی فخر کے گدے پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنی دم فخر کے چہرے کے آگے لہرا رہی تھی اور فخر اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ لمحے بھر کو تو یہ منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، پھر آگے بڑھ کر بلی کو بھگا دیا اور فخر کو گود میں اٹھا لیا۔ میری گود میں آنے کے بعد بھی فخر کی نگاہیں بلی کے اوپر رہیں اور وہ اس کی جانب جھک رہا تھا، لیکن جیسے جیسے فخر بڑا ہوتا گیا اس نے پیش گوئیاں کرنا بند کر دی، لیکن وہ بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ اس نے بڑی سی داڑھی رکھ لی تھی اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سانحے سے اس وقت گزری جب ایک رات سلطان اور فخر روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پھر کاروبار دوسرے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ میرے پاس اب بھی وہ مخملی تھیلی اور اس میں اشرفیاں اور ہیرے موجود ہیں اور زیورات جو اس رات شہزادی نے مجھے پہنا کر بھیجے تھے، جو 1 سے 3 ہو گئے تھے۔ میری ابھی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ میں نے اپنے سب بچوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ کاروبار بہت پھل پھول رہا ہے، سب لوگ خوش ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے اور وہ سونے کی اشرفیاں اور میرے زیورات میرے بچوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی ہوں کہ کاش ایک بار اور شہزادی سے ملاقات ہو جاتی اور میں تہہ دل سے اس کی اس مہربانی اور عنایت کا شکریہ ادا کرتی۔ سلطان اور فخر کے دنیا سے جانے کے بعد میرا بھی دنیا میں دل نہیں لگتا۔ سلطان کے بعد تم وہ دوسری ہستی ہو جس کے سامنے میں نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب تم ہی مجھے مشورہ دو کہ میں ان زیورات اور اشرفیوں کا کیا کروں۔ دادی امیرن نے بات ختم کر کے اس طرح لمبی سانس لی، تھک کر سر کو تکیے پر ٹکایا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آ رہی ہو، اور ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا، انہوں نے اپنی ماضی کا بہت طویل سفر طے کیا تھا اور میں سحر زدہ سی دلچسپ داستان سننے میں محو تھی۔ میرے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر میں نے پوچھا، دادی ایک بات تو بتائیں، ماضی کا وہ راز جو آپ نے آج تک کسی اور کے آگے بیان نہیں کیا، میرے سامنے کیسے اس سے پردہ اٹھا دیا؟ میری بات سن کر دادی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر میری جانب تکنے لگی۔ ان کی آنکھیں جیسے میری آنکھوں میں پڑی جا رہی تھیں۔ مجھے دادی کی آنکھوں میں ایک سحر، ایک انوکھی چمک اور روشنی دکھائی دی۔ پھر ان کے لب عجیب سے انداز میں مسکرا دیے۔ تب میں نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ دادی نے سرگوشی میں پوچھا تو میں نے سر جھکائے جھکائے نفی میں گردن ہلا دی، اور واقعی نہ جانے کیوں اس وقت مجھے دادی سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا، اور پھر ایک آواز نے مجھے تیزی سے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ دادی اپنے سامنے کھڑی اس حسین و جمیل ہستی کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل جوان عورت تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ملیح چہرے پر ایک حلاوت تھی، نرمی اور پیار تھا۔ تب دادی کے منہ سے سرگوشی میں نکلا، شہزادی، تم نے سچے دل سے پکارا اور میں آ گئی۔ تم سوچ رہی ہو نا کہ ان اشرفیوں کو زیورات کا کیا کروں؟ تو میرا مشورہ ہے کہ انہیں فروخت کر کے ان پیسوں سے ایک مسجد بنوا دو، یہ ہم دونوں کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور پھر شہزادی غائب ہو گئی۔ دادی نے مسجد بنوانی شروع کی ہی تھی کہ ایک دن ان کی دنیا سے رخصتی کی خبر آ گئی۔ خاندان والوں اور دوستوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد بہت سے انجان لوگوں کی بھی تھی۔ اور ہاں، ایک بات بتاؤں، میں نے شہزادی کو بھی دادی کی میت کے سرہانے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہی تھی یا سب کو، میں نے اپنی بہن سے پوچھا، یہ سفید لباس میں جو خوبصورت سی عورت بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ تو میری بہن نے حیرانی سے پوچھا، کون سی عورت؟ مجھے تو کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی۔ آج دادی کو دنیا سے گئے بہت سال ہو گئے ہیں، مسجد تیار ہو چکی ہے اور مجھے دادی کی بہت یاد آتی ہے۔